حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے انسانی گوشت کیوں لائے؟ بوڑھے آدمی نے اپنا جسم کیوں کاٹا؟ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا اے اللہ فلاں عورت کو اولاد سے نواز دے، تو اللہ نے فرمایا انسانی گوشت لے کر آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدائی کی دعوے دار، دنیا کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ فرعون مصر، منفتح دوم کے عالی شان محل میں پرورش پانے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ بن عمران بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے وہ عظیم المرتبت نبی ہیں جنہیں رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور کتاب مقدس کے علاوہ 9 معجزات بھی عطا فرمائے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ایک سبق آموز سفر کا احوال بیان فرمایا ہے، جس کی مزید تفصیل نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حور بن قیس فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، اتنے میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کہ میں اور میرے یہ رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق کچھ ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ ہاں، ہمارا بندہ خضر ہے جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا کہ خضر علیہ السلام سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم اس مچھلی کو گم کر دو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ اس وقت ان کے ساتھی نے کہا جب ہم پتھر کے پاس تھے کیا آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس وقت مچھلی کا کہنا بھول گیا تھا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی مقام کی تو ہمیں تلاش ہے۔ تب وہ اپنے پچھلے قدموں کے نشانات پر باتیں کرتے ہوئے لوٹے، وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ پھر ان کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ با علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ با علم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے، چنانچہ عرض کیا یا اللہ مجھے ان کا پتہ نشان بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور مجمع البحرین یعنی 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی طرف سفر کرو، راستے میں جس جگہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کر گم ہو جائے بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور اپنے خادم کے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین بنے اور نبوت سے سرفراز ہوئے، اس کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے، اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ ایک سرنگ وجود میں آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام مچھلی کا یہ عجیب واقعہ انہیں بتانا بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا اور دوسری صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ اس پر ان کے خادم کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سبز چبوترے پر اللہ کا ایک بندہ
کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا ہے، کپڑے کے دونوں سرے سر اور قدموں کے نیچے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی تلاش میں یہاں تک کا سفر کیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد الہی ہے، بس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں سلام کرنے والا کون آیا؟ پھر کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہ کروں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کر دوں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کریں اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اب جدائی کا وقت تھا اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ اور باخبر کر دیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اس علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے تھے۔ دراصل انہی تکوینی امور کی انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی وجہ بتانا شروع کی جسے سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے، کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے تھے جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ اللہ کے علم و فضل کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور علم سیکھنے کے لیے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی
کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1 یا 2 چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم لیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کی اختتام پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا، یعنی بنجر زمین تھی، اس پر بیٹھے تھے، لیکن جو ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ خضر علیہ السلام کے لغوی معنی سرسبز کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے اس قصے میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق پنہاں ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ایک جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر یہ بتا دیا کہ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو صرف وحی کے ذریعے ہی مطلع فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا عملی مظاہرہ ہو۔ اللہ رب العزت کا کارخانہ مشیت جن مصلحتوں اور حکمتوں پر چل رہا ہے، وہ چونکہ بنی نوع انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں، چنانچہ انسان ہر بات پر حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو ناشکری و شکایات کے الفاظ ادا کر ڈالتا ہے۔ بظاہر جس چیز میں اسے برائی نظر آتی ہے اسے وہ اپنے لیے غلط سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت عیاں کر دی جائے تو اسے احساس ہوگا کہ میرے رب نے جو میری بہتری کے لیے مناسب سمجھا وہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے فیصلوں میں تنقید و ناشکری اور بے صبری اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ بعض اوقات جو کچھ ہمیں جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں، اسی لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک اور اہم سبق استاد و شاگرد کی وہ تعظیم ہے جس نے ایک جلیل القدر نبی کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے استاد کی نہ صرف عزت و تکریم کریں بلکہ ان کا اتباع لازم ہے۔ اللہ کے دو عظیم بندوں کا یہ سفر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے افضل و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، استاد کا مقام و مرتبہ بہرحال اس سے بلند ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک منفرد اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک بے اولاد عورت کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بہادر اور برگزیدہ بزرگ ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے اور باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا جس سے کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ شرف آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بخشا تھا۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی، وہ زارو زار رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا، کہنے لگی میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں، عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سن کر وہ عورت بہت روئی، تڑپی، مگر کیا کرتے، کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں۔ اللہ کے فضل سے اس کے 4 بیٹے ہوئے، وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے موسیٰ کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی میں گھوم لیے کہ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور موسیٰ سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ موسیٰ نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر لے جا کر گوشت
گوشت کی پلیٹ اللہ کو دی۔ اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔